بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بالوں میں کنگھا کرنے کے حوالے سے اقوال معصومین علیہم السلام کی روشنی میں مختلف چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ نمبر 1، بالوں میں کنگھا کرنے کے انسانی صحت پر اثرات اور فائدے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ سر اور داڑھی میں کنگھا کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے منقول ہے کہ سر میں کنگھا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں اور بہت سے درد دور ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا، روزی بڑھتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، حاجت روا ہوتی ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے اور بلغم قطع ہوتا ہے، اور یہ اولاد کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ رخساروں پر کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور داڑھی میں نیچے کی طرف کنگھا کرنے سے طاعون دور ہوتا ہے، اور زلفوں میں کنگھا کرنے سے وسوسہ شیطانی رفع ہوتا ہے اور بلغم ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، کنگھا کرنے کے آداب اور اوقات۔ اس کے حوالے سے معصومین کی ہدایات ملتی ہیں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ چھٹے امام کی جانماز میں ایک کنگھا رہتا تھا، جب نماز سے فارغ ہوتے اس کنگھے کو کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں یوں ہے کہ ہر نماز سے پہلے خواہ وہ واجب ہو یا سنت کنگھا کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے معصوم کے حوالے سے، جس میں فرماتے ہیں، جس وقت تم سر اور داڑھی میں کنگھا کر چکو تو اسے سینے پر پھیر دو کہ اس سے غم اور بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ چھٹے امام سے منقول ہے کہ جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگھا کر لے، 40 دن تک شیطان اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حمام میں کنگھا مت کرو کہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب نمبر 3، ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اقوال معصومین کی روشنی میں کہ کنگھا کس طرح کیا جائے، کیا دعا اور سورے پڑھے جائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا معصوم نے کہ جو شخص کنگھا کرنے کا ارادہ کرے، جس حالت میں بیٹھا ہو اسی طرح بیٹھا رہے، اور کنگھا دانے یعنی سیدھے ہاتھ میں لے کر سر پر رکھے اور پہلے سر کے اگلے حصے کی جانب کرے اور یہ دعا پڑھے، یا اللہ میرے بال اور چہرے کو خوبصورت کر اور پاکیزہ کر، مجھ سے وبا کو دور کر۔ اس کے بعد سر کے پچھلے حصے میں کنگھا کرے اور یہ دعا پڑھے، یا اللہ مجھے پچھلے پاؤں مت لوٹا اور مجھ سے شیطان کے مکر کو دور کر، اور اس کے ہاتھ میں میری باگ مت دے کہ وہ مجھے مرتد بنا دے۔ اس کے بعد دونوں بھووں پر کنگھا پھیرے اور یہ کہے، یا اللہ مجھے ہدایت کی زینت سے مزین فرما۔ پھر داڑھی میں اوپر سے نیچے کی طرف کنگھا کرے، پھر کنگھے کو سینے پر ملے اور یہ کہے، یا اللہ مجھ سے گزشتہ اور آئندہ کا رنج، دل کی پریشانی، شیطان کا وسوسہ دور کر۔ اس کے بعد داڑھی میں نیچے سے اوپر کی طرف کنگھا کرے اور سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب داڑھی میں کنگھا کرنا ہو تو نیچے سے اوپر کی طرف 40 مرتبہ کرو، سورہ انا انزلنا پڑھو، پھر اوپر سے نیچے کی جانب 7 دفعہ کنگھا کرو اور سورہ والعادیات پڑھو، اور پھر وہی دعا جو اوپر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی دعا کو دہرائے اس وقت بھی، جس میں انسان پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے گزشتہ اور آئندہ کا رنج، دل کی پریشانی اور شیطان کا وسوسہ دور کر۔ 8ویں امام سے منقول ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ سر اور داڑھی اور سینے پہ کنگھا کرے تو کوئی درد اس کے پاس نہ پھٹکے گا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے کنگھا کرنے سے دل قوی یعنی مضبوط ہوتا ہے اور جلد بدن دبیز ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ اپنی ریش مبارک میں نیچے سے اوپر کی طرف 40 مرتبہ کنگھا کرتے تھے
اور اوپر سے نیچے کی طرف 7 مرتبہ، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے کرنے میں روزی بڑھتی ہے اور بلغم دفع ہوتا ہے۔ اب ہم اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے کا کیا نقصان ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق سے منقول ہے، جو شخص کھڑے ہو کر کنگھا کرے گا قرض میں مبتلا ہوگا۔ 7ویں امام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کنگھا مت کرو، اس سے دل ضعیف ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منقول ہے کہ کھڑے کھڑے کنگھا کرنے سے پریشانی اور افلاس ہوتا ہے۔ اب اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھی دانت کے کنگھے کے استعمال کا فائدہ کیا ہے۔ آج کل عام طور پر جو کنگھے دیکھنے میں آتے ہیں پلاسٹک کے، لکڑی کے یا اسٹیل کے، اور کہیں کہیں ہاتھی دانت کے حوالے سے بھی ملتے ہیں۔ حسن ابن عاصم سے منقول ہے کہ میں 7ویں امام کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھی دانت کا کنگھا ہے۔ میں نے عرض کی کہ عراق کا ایک گروہ ہاتھی دانت کا کنگھا کرنا حلال نہیں جانتا۔ معصوم نے فرمایا کیوں؟ میرے والد کے پاس تو 1 یا 2 کنگھی ہاتھی دانت کی ہی تھی۔ پھر فرمایا کہ ہاتھی دانت کا کنگھا کیا کرو کہ اس سے بخار جاتا رہتا ہے۔ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ائمہ علیہم السلام ہاتھی دانت کا کنگھا کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں چھٹے امام سے منقول ہے کہ خالص چاندی کا کنگھا یا اور کسی قسم کا کنگھا جس پر چاندی جڑی ہو کرنا مکروہ ہے۔ آخر میں ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں